والقواعد اور قواعد، من النساء عورتوں میں سے. قواعد کا لفظ قاعدہ اور قاعدہ دونوں کی جمع ہے. قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو. جو ہم کہتے ہیں نا قاعدہ پڑھانا ہے، ہم اس کا پروننسیشن درست نہیں بولتے، یہ اصل میں قاعدہ ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ بیٹھ رہنا، کوئی کام نہ کرنا، کسی کام کے لیے تیار ہو کے بیٹھنا. یعنی وہ عورتیں جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اب بیٹھ چکی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے. عربی میں ریٹائرمنٹ کی ایج کو بھی تقاعد کہتے ہیں. متقاعد کہتے ہیں ریٹائرڈ شخص کو. وہ تو کسی جاب وغیرہ سے ریٹائرمنٹ ہوتی. تو یہاں قاعدہ بیٹھنے والی خاتون سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے گھٹنوں میں بھی تکلیف ہے، وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہے، اس کے اندر اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ وہ اب بیٹھ گئی ہے. بس اس کے اندر اب اتنی صلاحیت نہیں کہ بہت سوشلائز کر سکے، ادھر جا رہی ادھر آ رہی نہیں، بس بیٹھ گئی ہے. اب کس عورت کی تصویر ذہن میں آ رہی ہے؟ بہت بوڑھی. ٹھیک ہے، اس لیے میں لفظ کے اوپر بہت سٹریس کر رہی ہوں کیونکہ آگے جو حکم آ رہا ہے اس سے پھر بہت سے لوگ رخصت لینے لگتے ہیں. تو بہت بوڑھی جو بیٹھ گئی ہیں، چلنے پھرنے سے عاجز آ گئی ہیں. اور مراد اس سے کیا ہے کہ وہ عورتیں جو اب نہ تو بچے پیدا کر سکتی ہیں، نہ شادی کے قابل ہیں، سن یاس کی عمر کو پہنچ گئی ہیں. سن یاس کس کو کہتے ہیں؟ مینو پاس ہو چکا ہے. پاس بھی آپ دیکھیں نا، یعنی وقفہ ہو جانا، یعنی اس سے جاتے رہنا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ آیت بھی توضیحی حکم کے طور پر آئی ہے، وضاحت کے لیے آئی. یہ ساری آیات وضاحتاً آئی ہیں پچھلے احکام کی. والقواعد من النساء، وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، بیٹھ چکی ہوں، کہیں آتی جاتی نہ ہوں، آ جا نہ سکتی ہوں، بیمار رہتی ہوں، دنیا سے بیزار ہو جاتی ہوں، نہ ان کو کسی کا گھر میں آنا اچھا لگتا ہو، نہ ان کو گھر سے جانا اچھا لگتا. والقواعد من النساء، عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں، اللاتی، وہ عورتیں. مزید اب ان کی صفت بیان کی جا رہی. لا یرجون نکاحا، جو نکاح سے بالکل نا امید ہو چکی ہیں، مایوس ہو چکی ہیں کہ کسی صورت ان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، بالکل ہی شادی کی عمر سے گزر چکی. فلیس علیہن جناح، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. کس معاملے میں؟ ان یدعن ثیابہن، کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑوں کو. یہاں سے آپ سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد جسم کے کپڑے نہیں کہ کپڑے ہی نہ پہنے. یہ اصل میں وضاحت ہے پچھلی آیت کی. پیچھے عورتوں سے کہا گیا تھا نا کہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈالیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی زینت کو چھپانے کا حکم تھا، ستر کو چھپانے کا حکم تھا. اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر ان کی اوڑھنیاں سر سے ڈھلک جائیں یا نہیں وہ بوجھ اٹھا سکتی، گھر میں بیٹھی ہیں بوڑھی، انہیں نہیں پتا چل رہا کہ سر پر ہے اوڑھنی ہے، گلے سے اتر گئی ہے، تو ویسے بھی وہ ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے اندر کوئی کشش رہی نہیں. تو اگر وہ اوڑھنی اس طرح لپیٹنے کی بجائے کہیں رکھ دیتی ہیں، یا باہر نکلتے وقت جو چادر اوڑھتی تھی اب وہ نہیں اوڑھتی، کیونکہ مشکل ہو جاتا نا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے، آسانی پیدا کی جا رہی ہے. کیونکہ نظر کمزور ہو جاتی، انسان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، جسم کمزور ہو جاتا ہے، بڑی بڑی چادریں اور برقعے اوڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. گھر کے اندر بھی بعض اوقات ایسی بیمار ہوتی ہیں کہ بہت چڑچڑی ہو جاتی ہیں، تو بہت کپڑے لپیٹ لپیٹ کے ہر آنے جانے والے کے لیے بیٹھ جائیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم پچھلے حکم کی وضاحت اور کس معنی میں کہ گھر کے اندر کیا کریں. کیونکہ یاد رکھیے کہ سورۃ نور کے احکامات جو ہیں
گھر کے اندر کے لیے ہیں. گھر کے اندر عورت کس طرح کا سطر اور کس طرح کا لباس اور کس طرح کے معاملات اختیار کرے گی. لیکن ساتھ ہی پھر شرط لگا دی گئی، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرنے والیاں اپنی زینت کو. یعنی ایسی بوڑھی عورتیں بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ایک کشش موجود ہوتی ہے، یا ان کو ابھی تک میک اپ کا شوق ہوتا ہے، یا زیور وغیرہ باقاعدہ پہن کے رکھتی ہیں اور زیب و زینت اختیار کرتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ اجازت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ اوڑھنی اتار دیں تاکہ اپنی زینت کی نمائش کر سکیں. نہیں، ابھی بھی اگر کوئی چیز زینت میں سے ہے تو اس کی نمائش منع ہے، وہ نہیں ظاہر کر سکتی تاکہ فتنہ نہ ہو. غیر متبرجات بزینہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ حیاداری برتیں، پاکیزگی اختیار کریں. خیر لہن، ان کے حق میں اچھا ہے، انہی کا بھلا ہے اس میں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے، اس کو سب پتا ہے کہ کون سا حکم کس کے لیے اچھا ہے. تو دوبارہ دیکھیے، والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہوں یا جوانی سے گزر چکی ہوں، جنہیں نکاح کی کوئی امید نہ رہی ہو، بڑھاپے سے سر سفید ہو چکا ہو. فَلَيْسَ عَلَيْهُنَّ جُنَاحٌ، تو ایسی عورتوں پہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. أَن يَدَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنے حجاب والے باہر کا بھاری بھرکم لباس اتار دیں یا بڑی بڑی چادریں اتار کے رکھ دیں. لیکن شرط یہ ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، یہ اتار کے رکھنا زینت کی نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورتاً ہو. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ بھی حیاداری برتیں، باوجود اس کے کہ رخصت موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی حیا سے کام لیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی آؤٹر ڈریس ہیں یہ انسان کے حیا کو مینٹین رکھنے کے لیے بتائے گئے ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی ذرا سی بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو بعض اوقات احتمال ہوتا ہے کہ وہ اصل مقصد فوت نہ ہو جائے. اس لیے تاکیداً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تبرج نہ ہو اور حیاداری باقی رہے. لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج. ولا علی المریض حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج. ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر کوئی حرج. ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت اماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے. ایک ایک رشتہ بتایا جا رہا ہے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو مالک ہوئے تم ان کی کنجیوں کے، یعنی جن کے گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہوتی ہیں. او صدیقکم، یا تمہارے دوست یعنی جو قریبی دوست ہیں. لیس علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ. ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ. فاذا دخلتم بیوتا، اور جب تم گھروں میں داخل ہو. فسلموا علی انفسکم، تو سلام کرو اپنے نفسوں پر. یعنی دوسرے کو سلام کرنا گویا خود کو سلام کرنا. دوبارہ سلام کی تاکید ہے. تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے. مبارکتاً، بہت بابرکت ہے. طیبتاً، پاکیزہ کلام ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھا کرو.
تو اگین یہ آیت بھی توضیحی آیات میں سے ہے. توضیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تشریح یا وضاحت. اب پچھلے احکامات کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو بات کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جب گھروں کے اندر آنے پہ کچھ پابندیاں لگائی گئیں، کچھ شرائط عائد کی گئیں، تو اس سے کچھ ایسی فیلنگ آئی کہ شاید اسلام سوشل آزادیوں کو محدود کرنا چاہتا ہے اور آپس کے میل ملاقات کو ہی شاید ختم کرنا چاہتا ہے. کہ خاص اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ، جس میں وہ پچھلے محارم کا ذکر تھا، اس کے علاوہ نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے. اب یہ تھا کہ بہت سے لوگ مجبور تھے، معذور تھے، مثلاً اندھے ہیں، بہرے ہیں، مریض ہیں، تو انہوں نے بھی کچھ محسوس کیا کہ پہلے تو ہم ہر ایک کے پاس اپنے اس عذر کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے، تو شاید یہ احکامات ہمارے لیے بھی ہیں کہ اب ہم کسی کے گھر نہیں جا سکتے، کیونکہ عرب کے اس معاشرے میں ایسے معذور افراد سارے معاشرے کا ایک مشترکہ وزٹر سمجھے جاتے تھے کہ جہاں وہ جانا چاہیں وہ اپنی اس معذوری کے ساتھ چلے جائیں. ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا. اور پھر دوسری بات یہ کہ دور جاہلیت میں ایک غیر محدود آزادی تھی، جو جس وقت جب چاہے، جس حال میں چاہے، جہاں چاہے، جس کے پاس چاہے گھس جائے، چلا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا، وہ کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو کیا کہا؟ ادخل کی بجائے الج، کیا میں گھس آؤں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہی نہیں ایسا لفظ اس نے کیوں بولا، کیونکہ ان کی عادات میں یہی تھا کہ جب چاہو گھس جاؤ اور جہاں تک چاہو چلے جاؤ. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس سے ایک ایسی فیلنگ آئے کہ اب تو ہم شاید کہیں جا ہی نہیں سکتے، یعنی کہ ذرا سا ایک بوجھ اور ایک گرانی محسوس ہونے لگی، جو شاید آپ میں سے بھی کچھ کو ہوئی ہو. تو ان شبہات کی یہاں پر مزید اب وضاحت کی گئی ہے کہ بعض احتیاطی پابندیوں کے عائد کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم سب ایک دوسرے سے کٹ جاؤ اور آپس کے تعلقات ختم کر دو اور کوئی کسی سے بول چال نہ رکھو. یہ مطلب نہیں ہے. اس میں معاشرے کے جو معذور افراد ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں، اندھے، لنگڑے، مریض وغیرہ، یہ اپنے تعلق کے لوگوں سے بے تعلق نہ ہو جائیں، ان کے سہارے سے محروم نہ ہو جائیں. اسی طرح ان کے علاوہ اور کون ہیں؟ جو باقی رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کے علاوہ جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں اور تمہارے قریبی دوست، گہرے دوست، ان کا معاملہ بالکل غیروں سے مختلف ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ سارے معاشرے کی تقسیم پہلے دو بڑے کیٹیگریز میں کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ کیسے ڈویژن کریں گے؟ یعنی اگر ایک سرکل بنائے اور اس میں سارے معاشرے کو رکھیں، جس میں جاننے والے، انجان، کافر، مشرک، منافق، مسلمان، اپنے غیر، سب، یعنی ایک مکس کراؤڈ اپنے مائنڈ میں لائیں. اس کو اب ہاف میں ڈیوائیڈ کریں. ایک طرف آ گئے محرم رشتہ دار سارے اور دوسری طرف آ گئے نامحرم سارے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو محرم رشتہ دار ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں صرف تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جو نابالغ بچے اور جو خادم ہیں ان کو پھر تھوڑی سی رعایت زیادہ ہے بنسبت بڑوں کے، نوجوانوں کے، بالغوں کے. اور پھر ان پہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ نہیں، بیڈ رومز میں اب تمہیں بھی فلاں فلاں وقت میں جانا ہے. ٹھیک، یہ معاملہ تو ایک طرف ہوگا. اب جو دوسرا کراؤڈ ہے جو نان محرمز کا ہے، اس میں پھر کئی کیٹیگریز ہوں گی. اس میں دو بڑی کیٹیگریز تو وہ ہیں رشتہ دار نامحرم اور غیر نامحرم، ٹھیک ہے نا؟ رشتہ دار نامحرم کون ہوتے ہیں؟ کہ جو آپ کے مثلاً کزنز ہیں، دیور ہیں، ایسے اور رشتہ دار ہیں، سیکنڈ کزنز ہیں تو رشتے، لیکن چونکہ ان سے شادی کا رشتہ ہو سکتا ہے، ان رشتوں میں مرد و زن کے درمیان باہم ایک اٹریکشن ہو سکتی ہے، وہاں کچھ خرابی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ تعلق میں ایک احتیاط چاہیے. خواتین اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں، پراپرلی ڈریس اپ ہوں، یعنی بہت ماڈسٹ طریقے سے، اور میل جول ملاقات میں ایک احتیاط ہو.
لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ان لوگوں جیسا نہیں ہوگا جو بالکل آپ ان کو جانتے پہچانتے ہی نہیں. تو دوسرے نامحرم کون ہوں گے؟ جو نامحرم بھی ہیں اور انجان بھی ہیں. ٹھیک ہے، نامحرم بھی ہیں اور آپ کچھ نہیں ان کا اخلاق کردار جانتے کون ہے کون نہیں. مثلا آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، کہیں راہ سے گزر رہے ہیں، کسی ضرورت کی جگہ پر جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں. ان سے معاملہ اور زیادہ محتاط ہوگا. پھر اس میں مزید کچھ نان مسلمز بھی شامل ہو گئے، مثلا منافق جو مدینہ میں ہوتے تھے، یا مشرک ہیں جو مکہ میں تھے، یا ایسے جو کہ دین کے اعتبار سے بھی بہت دور ہیں. یہ پھر ایک اور کیٹیگری بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو نان محرمز کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک رشتہ دار ہیں اور ایک غیر رشتہ دار ہیں. اب رشتہ دار نامحرموں میں تو پھر چند ایک مثالیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو رشتہ دار نہیں ہیں اور نامحرم بھی ہیں ان کی پھر کیٹیگریز ہیں. ایک تو ہے یہ آما، آرج، مریض کی. ٹھیک ہے نا. ایک ہے او ما ملک تم مفاتحہ کی، اور ایک ہے صدیقکم کی، دوست ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا، اب باقی بچ جاتے ہیں کون؟ جو بالکل نہ جاننے والے اور اجنبی اور نان مسلمز اور جن سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. اب یہ جن سے تعلق واسطہ ہے، مثلا آپ کے والد کے دوست ہیں، آپ کے شوہر کے دوست ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس آپ کے گھروں کی چابیاں ہوتی ہیں. مثلا آپ شہر سے باہر جاتے ہیں تو اپنی چابی کسی کو دے جاتے ہیں، ساتھ تھوڑی لے جاتے ہیں. کسی ہمسائے کو، کسی قریبی جاننے والے کو کہ بھی تم ذرا یہ چابی رکھو، خیال رکھنا، پیچھے سے آ کے دیکھتے رہنا، یا ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا، ہے نا. اور باقی پھر بیچ میں کیا آ رہے ہیں یہاں؟ آبا اور امہات اور ان سب کے گھر. اب ان سب کے ساتھ معاملے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. جو تو بالکل انجان لوگ ہیں، بالکل غیر لوگ ہیں، بالکل دوسرے ہیں، وہ تو آپ کے گھروں میں نہیں آئیں گے اور نہ آپ آنے دیں گے. مثلا کوئی انجانا شخص آ کے نوک کرتا ہے کہ مجھے اندر آنا ہے، آپ آنے دیں گے اس کو؟ نہیں آنے دیں گے. اس کا تو معاملہ ہی گیا، ختم، خلاص. اسی طرح جو منافقین تھے وہ بھی جانے پہچانے تھے، ان سے بھی کوئی غرض نہیں. لیکن یہ جو ایک کیٹیگری ہے جس میں یہ معاشرے کے معذور افراد ہیں، جس میں یہ دوست لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، کیسا تعلق ہوگا؟ یہ لوگ اجازت لے کر اندر آئیں گے. خواتین اپنی اوڑھنیاں پراپر طریقے سے اوڑھیں گی، اپنی زینت کو چھپائیں گی. کھانے پر بھی ان کو بلانا ہوگا کبھی، کیونکہ یہاں آگے کھانے کا ذکر آ رہا ہے نا. تو ان کے ساتھ معاملہ مکمل اجنبیوں جیسا نہیں ہوگا. ان کے آپ کو نام معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے والد کے کون کون دوست ہیں. پتا ہوتا ہے نا، وہ دروازے پہ آتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے. وہ کبھی باپ گھر پہ کھانے پہ بلائیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آج کون دوست ہے میرے والد کے جو کھانے پہ آئے ہوئے ہیں. اچھا، اب ہر گھر میں کیا بیرے ہوتے ہیں؟ ہر گھر میں سرونٹس ہوتے ہیں. اب باپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ وہاں جا کر ان کے پاس کھانا نہیں رکھیں گی؟ کیا آپ ان کو سرو نہیں کریں گی؟ تو ان لوگوں کا معاملہ مختلف ہو جائے گا. اب احتیاط ہے، زینت کے ساتھ نہیں جانا، اپنی اوڑھنیاں جو ہیں ان کو پراپر طریقے سے رکھنا ہے، لیکن معاشرتی تعلقات کو پردے کی وجہ سے ختم نہیں کرنا. کیونکہ آج کل ایک بات بہت سننے میں آتی ہے، اچھا آپ شرعی پردہ کرتے ہیں؟ اور شرعی پردے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ کسی کی بہو بن کے جا رہے ہیں تو الگ کمرے میں بند ہو کے لاک اپ ہو کے بیٹھ جائیں، اور کوئی پرواہ نہ کریں کہ کون آیا ہے اور کون گیا ہے، کسی کو پانی پوچھنا ہے یا کسی کو کھانا دینا ہے یا اس کی کوئی خدمت کرنی ہے. ساس کے بہن بھائی آ رہے ہیں، نہیں جی ہم تو شرعی پردہ کرتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے ہی نہیں آ رہے، یا آ رہے ہیں تو گاؤن کوٹ پہن کے آ رہے ہیں. اور اس طرح کے طرز عمل سے کیا ہوا ہے؟ اس طرح کی شدتوں سے کیا ہوا ہے؟ لوگ افینڈ ہو گئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دین شاید یہی ہے کہ آپ سب سے
معاشرتی طور پر کٹ کے الگ بیٹھ جائیں اور کسی سے کوئی تعلق واسطہ آپ کا نہ ہو. یہ دین نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں سے کوئی ایسی بات پتہ چل رہی ہے. اب آپ ذرا دوبارہ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے یہ آیت سنیں. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. ان معذور لوگوں کے اوپر کوئی حرج نہیں. اپنے رشتہ داروں میں یا مسلمانوں کے دیگر گھرانوں میں ان کو جو سہارا ملتا تھا. اچھا، اصل میں آپ جس ماحول میں عموماً رہتے ہیں وہ دروازے بھی بند ہیں، گیٹ پہ بھی گارڈ کھڑے ہیں، کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں، کسی کو خبر نہیں ہمسائے میں کون ہے، ہر شخص دوسرے سے 100% لا تعلق ہے، بس چند ایک مخصوص جاننے والے ہیں. اسلامی معاشرے ایسے نہیں ہوا کرتے. اس میں پیچھے کہا نا کہ جو حقیقی معنوں میں دین پہ چلے گا اس کے لیے تو امن کے حالات ہوں گے. یہ جو بد امنی اور خوف ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم صحیح دین کو اپنائے ہوئے ہی نہیں ہیں. تو وہ سزا ملتی ہے نا دنیا میں بھی اللہ کی نافرمانیوں کی. لیکن مدینہ کے معاشرے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں یا اپنے کسی عام ایوریج درجے کے شہر کو یا گلی محلوں کے جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے، معذور لوگ ہیں، ان کا کوئی کام کاج نہیں، نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، بیچاروں کا دل نہیں لگتا. کبھی اٹھے اس گھر میں جا بیٹھے، ان سے دو چار باتیں کی، اٹھے اس گھر میں جا بیٹھے، دو چار باتیں کی، کھانے کا وقت آ گیا، کھانا کھا لیا. امیجن کر رہے ہیں نا آپ گلی محلوں کے جو ماحول عام طور پر ہوتا ہے شہروں میں ہمارے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے اپنا کام کاج کر رہے ہیں، کوئی نابینا شخص ہے اپنے گھر سے اٹھا ہمسائے میں چلا گیا، ہمسائے سے اٹھ کے دوسرے گھر میں چلا گیا، کیونکہ سارا دن اور تو کوئی کام ہے نہیں، انہوں نے اسی طرح کی سوشلائزنگ کر کے اپنا دل بہلانا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسے ہنر یا کوئی ایسی چیزیں بھی کم ہی پائی جاتی ہیں، اور اب ترقی یافتہ ممالک میں تو ایسے افراد کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت کچھ کیا گیا. ٹورانٹو میں مجھے ایک بلڈنگ میں جانے کا اتفاق ہوا، شاید وہ سٹی کاؤنسل کی تھی یا معلوم نہیں کیا، ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی. تو جب ہم انٹر ہوئے تو جو ریسپشن تھی اس پر نابینا خاتون کھڑی تھی، یعنی وہ آنے والوں کو انفارمیشن دے رہی تھی، اور ایک مخصوص کمپیوٹر تھا ان کا، اور جو بھی کوئی لین دین کر رہا تھا مخصوص جگہوں پر کارڈ رکھے ہوئے تھے، جو جس چیز کے بارے میں پوچھتا تھا وہ وہاں سے ہاتھ سے ٹٹول کے وہ متعلقہ بروچر اس کو پکڑا دیتی، اور وہ ریسپشن پہ اکیلی کام کر رہی تھی. اور اسی طرح کئی اور جگہوں پر بھی مجھے معذور افراد کو بہت پروڈکٹیو کام کرتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا. لیکن ہمارے معاشروں میں عام طور پر ایسی فضا نہیں، اور ابھی مدینہ کا معاشرہ جو ہے وہ بڑی ابتدائی سٹیج میں ہے. تو اس کو مد نظر رکھ کر اور عام طور پر دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عموماً جو ماحول پایا جاتا ہے آپس میں معاشرتی تعلقات کا، وہ کیا ہے کہ ایسے معذور افراد جو اور کوئی کام کر نہیں سکتے، یا بعض اوقات ذہنی مریض ہوتے ہیں، یا جسمانی طور پر بوڑھے ہیں، کمزور ہیں. ہم نے دیکھو گا یا تو وہ گھروں کے دروازوں کے پاس باہر بیٹھے رہتے ہیں، یا وہ گلی کوچوں میں کوئی بیٹھنے کی خاص جگہ ہوتی وہاں چلے جاتے ہیں، یا کبھی اس کے گھر چلے گئے، کبھی اس کے گھر، کسی نے مائنڈ نہیں کیا. نابینا لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے لیے بہت رعایتیں ہیں، ان کے حالات مختلف ہیں. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی، کسی کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جانا، ان کو بتا کے جانا ہے، اور انہی جو پیچھے پابندیاں عائد ہوئیں تو اس پر یہ لوگ ڈر گئے کہ اچھا اب ہم کہیں نہیں جا سکتے، کسی کے گھر کھا بھی نہیں سکتے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی وقت گئے، انہیں تو نہیں پتا چلتا کہ اب دوپہر ہو رہی ہے، ظہر ہو رہی ہے کہ عصر ہو رہی ہے کہ مغرب ہو رہی. اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو نہیں پتا چلتا. اب جہاں وہ بیٹھے، اب گھر والے یہ تو نہیں کہیں گے اٹھو جاؤ ہمارے کھانے کا وقت ہے، یا ان کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ اب کھانے کا وقت ہو گیا تو ہم کسی کے گھر نہیں جائیں. تو ایسے لوگ ایک طرح سے پورے معاشرے کے مہمان ہوتے ہیں، یا پورے معاشرے کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے خاندان والوں کی ذمہ داری نہیں ہوتے. فرمایا ان پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ آ جائیں اور بیٹھیں یا تمہارے گھروں سے کچھ کھا پی لیں. اس کے بعد کچھ رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا، اعزا و اقربا کا ذکر کیا گیا. باپ کا گھر، ماں کا گھر ویسے تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن
چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو باپ کے علاوہ دادا بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ماں کے علاوہ نانی دادی بھی شامل ہو جاتی ہیں، ہاں؟ اور بعض اوقات الگ الگ گھر بھی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بھائیوں کے گھر، بہنوں کے گھر، چچا کا گھر، پھپھی کا گھر، خالہ ماموں کا گھر. اب یہ تو نہیں کہ پردہ کر لیا اور ان میں سے نہ کسی کے گھر جانا ہے اور نہ ان کے گھر سے کوئی آ سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور جو ان کے گھر والے ان کو آپ باہر کر دیں، یا یہ کہ آپ کسی ایک کمرے میں لاک ہو جائیں یا ان کے مردوں کو ایک کمرے میں لاک کر دیں اپنے ہی رشتہ داروں کو. یہ تو پاسبل نہیں ہے. کھانے کا وقت آئے گا، کھانا بھی کھانا ہوگا، کوئی ضرورت کی گفتگو بھی کرنی ہوگی، تو وہ جو احتیاطیں دین نے بتائی ہیں ان کو تو آپ ملحوظ رکھیں، زینت کی نمائش نہیں کریں، لیکن میل ملاقات ختم نہیں کریں، انسانی تعلقات کو ختم نہیں کریں، معاشرتی تعلقات کو کاٹ کے نہیں رکھ دیں، اپنے اوپر ایسی پابندیاں مت عائد کریں کہ جن کو آپ نبھا نہ سکیں. ایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں، کھائیں پیئیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، لیکن مطلوب کیا ہے؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. ٹھیک ہے، یعنی سلام کرو. دوبارہ سلام کی تاکید کی گئی. پھر اسی طرح یہاں پر ملاقات کے علاوہ کھانے کا ذکر بیچ میں خاص طور پر ہے، کیونکہ ملاقات اور کھانا یہ عام طور پر لازم و ملزوم ہوتا ہے، اور یہ چیز بھی جب حد سے بڑی تو بے شک کوئی گھر سے کھانا کھا کے آئے، بعض گھرانوں یا خاندانوں میں اس کو پھر بھی کھانا کھلانا لازم ہوتا ہے یا ضروری سمجھا جاتا ہے، خواہ دوسرے کی طبیعت مانے یا نہ مانے، وہ اس کو بھوک ہو یا نہ ہو. بعض علاقوں میں ایسا کلچر ہے کہ جو نہ کھائے اس کو دشمن سمجھتے ہیں کہ شاید یہ برے ارادے سے آیا نا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جب وہ فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ کھاؤ گے یا نہیں، گئے اور بچڑا بھون کے لیا، تو کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور وہ ان سے ڈر رہے تھے کہ یہ نہیں کھا رہے تو کوئی بری نیت سے آئے. بہرحال تو اس میں ساتھ ہی کھانے کا ذکر بھی ہے، کیونکہ ملاقات اور کھانا ساتھ ساتھ ہیں. تو معذور افراد کے لیے تو کیا ہے، چونکہ وہ خود کما نہیں سکتے، خود پکا نہیں سکتے، تو اس لیے دوسرے لوگوں کو انہیں خوشی سے کھلانا چاہیے. اچھا، بعض اوقات کیا تھا کہ بعض قبائل وہاں ایسے تھے جو ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو متوجہ کیا گیا کہ اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے. بعض کا خیال یہ تھا کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، کیونکہ مثلا نابینا کو اگر نہیں پتا چل رہا کہ کھانا کس قسم کا ہے، کیونکہ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، اپنی مرضی کا سالن ڈالتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں ڈالتے ہیں، تو وہ تو ایسا نہیں کر سکتے. تو بعض لوگوں کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ کھائیں اور ہم ان پہ زیادتی کر جائیں اور ان کے حصے کا بھی ہم ہی کھا جائیں، تو وہ لوگ احتیاط برتنے لگے. ان ساری چیزوں کا یہاں پر ازالہ کیا گیا کہ معذور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا ناپسندیدہ نہیں ہے، اور جان بوجھ کر اگر زیادتی کا ارادہ نہ ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اور ایسے لوگوں کو بھی اپنے پاس بٹھانا چاہیے، ان کو پاس بٹھا کر کھلانا چاہیے. اور اس کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں بھی آنا جانا اور معاشرتی تعلقات کا ہونا، صلہ رحمی کا لحاظ رکھنا، یہ بے حد ضروری ہے. اچھا، یہاں ایک چیز قابل غور ہے، بیٹوں کے گھروں اور بیٹیوں کے گھروں کا ذکر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں نا، والدین کا ذکر ہے، ماں کا الگ، باپ کا الگ، بہن کا الگ، بھائی کا الگ، چچا، ماموں، پھپھی، خالہ، سب کا ذکر، لیکن نہ بیٹے کا ذکر نہ بیٹیوں کا ذکر. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے گھر سے تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں، بیٹیوں کے گھر سے تو پانی بھی نہیں پیتے. یہ ایک اور انتہا ہے. تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں ہی تیرے باپ کا ہے، یعنی یہ تو تمہارے اپنے ہی گھروں کی طرح ہے. بیٹے بیٹی کا گھر جو ہے وہ ایک طرح سے اپنا ہی گھر ہے، اور خصوصاً بیٹے کا.
یعنی باپ اپنے بیٹے کے گھر سے ایسے ہی کھا سکتا ہے جیسے اپنے گھر سے کھا سکتا ہے. اچھا، پھر ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سے پہلے چونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی دوسرے کی مرضی کے بغیر کسی کا مال نہ لو، وہ باطل طریقے سے لینا ہوگا. اب اس سے بھی لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم کسی کے گھر سے کچھ کھا لیتے ہیں، جیسے خاص طور پر جن کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے گھر کو دیکھنے کے لیے گئے، فریج میں کچھ سالن رکھا ہوا تھا، آپ کو خیال ہے یہ خراب ہو جائے گا، اس کو نکال دینا چاہیے، اب آپ نکال کے پھینک رہے ہیں بن میں کہ نہیں میرے لیے تو کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، ان گھروں میں تم بے تکلف کھا سکتے ہو. یعنی بات بات پہ پوچھو گے نہیں کہ مثلا چائے کا وقت ہو تو آپ خالہ سے پوچھے خالہ چائے پی لوں، چائے بنا لوں. بعض چیزیں تو میز پہ لا کے رکھی جاتی ہیں، بعض کچن میں ویسے ہی پڑی ہوتی ہیں، تو اس میں بعض لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کھانے کی عادت ہوتی ہے. اب اگر کھانا کھا کے بیٹھے اور خالہ سونف آفر کرنا بھول گئی ہے اور آپ پوچھے خالہ میں یہ لے لوں، وہ لے لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، تو یہ ایک عجیب تکلف اور تکلیف ہو جائے گی. اس میں یہ کہ نارملی اپنے گھر میں جس طرح بہیو کرتے ہو کہ ایک ایک چیز پوچھ کے نہیں لے رہے ہوتے ہو، لیکن یہاں پر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ چیزیں جو گھر والے بچا کر رکھتے ہوں، جیسے آپ اپنے چھوٹے بچوں سے کچھ بچا کے رکھتے ہیں کہ چاکلیٹس چھپا کے رکھتے ہیں، اگر آپ کھلی سامنے رکھ دیں گے تو وہ 1 گھنٹے میں ہی ختم ہو جائیں گی. یا یہ کہ کچھ چیزیں مہمانوں کے لیے خاص طور پر الگ کر کے رکھتے ہیں کہ نہیں اچانک کوئی آ جائے تو پھر گھر میں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اپنے گھر کے بچوں کو بھی کہتے ہیں اس کو نہیں ہاتھ لگانا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. تو ایسی چیزیں جو اپنے گھر میں بھی بچا کر رکھی جاتی ہیں اور ایک معروف معاشرتی معاملہ ہے، تو دوسرے کے گھر جا کر خالہ ماموں کا گھر بھی ہو، وہاں پر بھی ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، یا ان کی سنبھال کر بچا کر رکھی ہوئی چیزوں کو کھوج کرید کر کے نکال کر ان پہ ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو مشہور محاورہ ہے نا کہ خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے، تو یہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے کہ خالہ ماموں کے گھر میں انسان کھانے پینے میں بے تکلف ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. جھوٹ اور بھوک کو بھی جمع نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم اپنے قریبی دوستوں یا رشتہ داروں کے گھر میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح تکلف نہیں کرتے کہ جس طرح ایک اجنبی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر اس نے کہا یا نہیں، وہ چاہتا یا نہیں، تو ایک فرض پورا کرنے کے لیے لے آتے ہیں. عموماً رشتہ داروں کے گھر میں ایک دوسرے سے فرینکلی پوچھ بھی لیا جاتا ہے کھانا کھاؤ گے، چائے پیو گے، کچھ نہیں کھانا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی پوچھ رہا ہے بلا تکلف تو وہ بھی پوچھ لے، اور جو آنے والا ہے وہ بھی جھوٹا تکلف نہ کرے بلکہ صاف بتا دے تاکہ گھر والوں کو تکلیف بھی نہ ہو، اور اگر بھوک لگی ہے تو بلا وجہ بھوکے بھی نہ بیٹھے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کیا جائے. ہم نے اس کو بھی معاشرتی آداب میں شامل کر لیا، جھوٹ بولنے کو اور تکلف کرنے کو.